السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مفادات کی جنگ جاری ہے اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے بعض اوقات کہ عوام اس جنگ میں بڑی دلچسپی دکھا رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ اشرافیہ کی جنگ ہے، ایلیٹ کی جنگ ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے۔ جی ہاں، یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ بعض اوقات میں دیکھتی ہوں عام لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں جسٹس اطہر من اللہ یا جسٹس منصور علی شاہ یا کسی بھی اور جج کو، جسٹس عائشہ ملک فار ایگزامپل، ان کو آئین اور قانون کا درد انہیں جاگ اٹھا ہے، یا پھر یہ بھی کہ انہیں پی ٹی آئی کی بہت فکر ہے۔ جناب، نہ تو انہیں پی ٹی آئی کی فکر ہے اور نہ ہی انہیں کوئی درد جاگ گیا آئین یا قانون کا۔ مسئلہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چل رہا ہے کہ ہر جج اپنے اپنے مفاد کی یا اپنے اپنے گروپ کے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جی ہاں، جو آپ مخصوص نشستوں کا کیس بظاہر دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو اس میں پارلیمان میں اکثریت حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے، وہ اصل میں قانون سازی کو روکنے کا آخری حربہ۔ جی ہاں، اگر اس وقت جو حکمران اتحاد میں موجود جماعتیں ہیں، اگر یہ مخصوص نشستیں ہیں جس طرح انہیں الاٹ کر دی گئی تھی اور پھر پشاور ہائی کورٹ سامنے آئی تھی، تو اگر یہ نشستیں انہیں مل جاتی تو پھر 2/3 اکثریت سے قانون سازی شروع ہو جاتی، اور اس قانون سازی میں ایک مرحلہ تھا چیف جسٹس کو کس طریقے سے منتخب کیا جانا ہے، جس طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف کو منتخب کیا جاتا ہے اسی طریقے سے لانا چاہ رہی تھی حکمران جماعتیں کہ ہم چیف آف جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف ہے وہ بھی اب یعنی جونیئر جج کو بھی، فار ایگزامپل جس طرح اب اگلے جو چیف جسٹس آ رہے ہیں وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ سینیورٹی کے مطابق، لیکن اگر یہ اختیار پارلیمان کے پاس چلا جاتا ہے اور جو پوری دنیا میں ہوتا ہے، اگر یہ اس طرح ہو جاتا ہے تو آپ کسی بھی جونیئر جج کو پہلے 3-4 ججز میں سے اپوائنٹ کر سکتے ہیں، جس طرح چیف آف آرمی سٹاف کے معاملے پر ہوتا ہے، اور یہ اچھی چیز ہے۔ کیونکہ یہ اختیار دیتی ہے پارلیمنٹ کو، عوام کے منتخب کردہ لوگوں کو، کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ جج کون ہوگا، اور اس طریقے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگلے 25 سال کے چیف جسٹس اب منتخب کر لیے ہوئے ہیں، جو اب جج لگ گیا ہوا ہے اور سینیورٹی کے مطابق آٹومیٹک اس نے لگی جانا ہے، اس کا رستہ روکنے کا یہ طریقہ۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کتنی ہوگی؟ چیف آف آرمی سٹاف کی طرح اس کی مدت ملازمت 3 سال کرنے کی تجویز تھی، اور پھر ایکسٹینشن بھی ملنے کا امکان ہو سکتا ہے جس طرح چیف آف آرمی سٹاف کو ملتی ہے۔ تو کیا اس میں بری چیز تھی؟ اس میں بری چیز صرف یہ تھی کہ یہ سیٹیں ہم نے دینی ہیں، ہم نے یہ سیٹیں دینی ہے پی ٹی آئی کو، ورنہ ہم نے یہ سیٹیں کسی کو نہیں دینی۔ اور قانون سازی، ایسی کوئی قانون سازی جو سپریم کورٹ آف پاکستان یا کسی بھی جج کے اختیار کو کم کرے، ایسی قانون سازی نہیں ہونے دینی۔ جی ہاں، یہ جنگ اس وقت چل رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب اور باقی اطہر من اللہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، ان کی کوئی آپسی لڑائی ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے گروہ کے مفاد کا تحفظ کر رہا ہے سوائے عوام کے بجلی کے بل بڑھائے جا رہے ہیں، اور اندازہ کریں کہ خانہ جنگی کے شکار ملکوں میں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہفتہ وار، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد پیٹرول کی قیمتیں اور یہ خاص طور پہ یہ بجلی کے بل، ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور جو یونٹس کا ایک نا انصافی، اور ملک کے مختلف حصوں میں یونٹس مختلف ہیں، یعنی کہ پشاور میں یونٹ کی قیمت اور ہے، سندھ میں اور ہے، کوئٹہ میں اور ہے، یہ ہر جگہ چل رہا ہے، اور لوگوں کو ظاہر ہے یہاں پہ آبادی اتنی زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو سوشل میڈیا نے بڑا شعور دے دیا، تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، ورنہ عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر آبادی جب اتنی زیادہ ہو تو پھر اسی طریقے سے اس کا استحصال آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی باہر آنے کی جب بھی کوئی امید پیدا ہونے لگتی ہے، کوئی مذاکراتی عمل، شہباز شریف جب آ کے کہتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو جو بھی مسئلہ ہے ہمیں بتائیں، ہم حل کرتے ہیں، تو ساتھ ہمارا یو پراکسی نکل آتا ہے اور کہتا ہے نہیں، میرا وزیر اعظم جب تک باہر نہیں آئے گا نا عمران خان، تب تک میں نہیں چلانی ہے پارٹی۔ میں نے مروت کو بھی سائڈ پہ کر دیا، میں نے شہریار افریدی کو بھی سائڈ پہ کر دیا، علی محمد خان کو بھی سائڈ پہ کر دیا، ہر بندے کو سائڈ پہ کری جانو، میرا تو کام صحیح چل رہا ہے نا بھائی، میرے پاس تو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے نا، بس میں اس میں بہت خوش ہوں۔ تو عمر ایوب جیسا شخص وہ کیوں چاہے گا کہ عمران خان باہر ہے؟ اور یہی ساری گیم ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ جو شخص پارٹی میں اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یا شیر افضل مروت کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں باہر نکل کر خان کی آزادی کے لیے احتجاج کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں نہیں یہ بندہ نہیں ٹھیک کور کمیٹی کے لیے، یہ انفٹ ہے۔
شغلی فراز اور اس قسم کے بے شمار نمونے پارٹی کے اندر اس وقت اکٹھے ہو چکے ہیں اور وہ جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن ان کے ہوتے ہوئے عمران خان کا باہر آنا تو بڑا ہی مشکل. تو یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے اور عمران خان صاحب بھی اندر سے کوئی نہ کوئی بیان دیتے رہتے ہیں کہ جی دہشت گردی اس طریقے سے نہیں روکی جا سکے گی. بالکل دہشت گردی کو روکنے کا اصل طریقہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کی طرح 2-3 ہزار دہشت گردوں کو جیلوں سے نکال دیا جاتا جو لوگوں کے سروں سے فٹ بال تک کھیلتے رہے, جو اتنے سفاک اور بے رحم قسم کے لوگ تھے. ان کو جب آپ جیلوں سے نکال کر نارمل زندگی کی طرف لانا شروع کریں گے اور یہ منجن بیچیں گے کہ یہ تو گڈ طالبان ہے بھائی, یہ بیڈ طالبان نہیں ہے. طالبان ہی ہوتے ہیں. دہشت گرد کا کوئی مذہب اور قومیت نہیں ہوتی. اور جو ہر دہشت گردی کے واقعے کے بعد لوگ منجن بیچنے آ جاتے ہیں, اسلام یہ سب کچھ نہیں سکھاتا, یہی سکھاتا ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے بھائی, یہ اسلام کے نام پر ہی ہو رہا ہے. یہ مملکت خداداد اسلام کے نام پر ہی بنی تھی اور اس میں اسلام اب ضرورت سے زیادہ ہی پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب اتنا زیادہ پیدا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو, ہندو تو ان سے تو نفرت تھی, کرسچین سے نفرت تھی, اب اپنے جو, اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ پر اور نبی کے آخری ہونے پر میں یقین رکھتا ہوں, تو وہ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ہمارے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں کیا. اب اس آباد میں جس شخص کو زندہ جلایا گیا وہ آخر تک کہہ رہا تھا کہ میں نے توہین نہیں کی, میں ایسا کیوں کروں گا, میں مسلمان ہوں, میں سنی مسلمان ہوں. لیکن اب نہ آپ سنی ہونا آپ کا اس ملک میں بچا سکتا ہے, نہ بریلوی ہونا, نہ کچھ کرنا, اہل سنت ہونا, کچھ بھی نہیں. اب جو فرقہ پرستی کی جس دلدل میں پاکستان گھس چکا ہے وہاں سے باہر آنا کسی باہر کی مدد کے بغیر, کوئی ایم بی ایس یہاں پہ آئے, کوئی شہزادہ محمد بن سلیمان پیدا ہو تو ہی ہو, ورنہ تو اس ملک میں بڑا مشکل ہے. جتنی ہم نے انتہا پسندی کی فصلیں یہاں پہ کاشت کر دی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. آپ لوگوں نے یہ جو فصلیں کاشت کی ہیں وہاں پہ ڈیرا کا علاقہ غیر اعلانیہ طور پر طالبان کے کنٹرول میں جا چکا ہے. وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی فصل زمینوں کی نہیں اٹھا سکتا جب تک میں بھتہ نہیں دیتا طالبان کو. اور آپ کو اس سے زیادہ کیا جواز چاہیے آپریشن کا؟ ہاں, آپریشن میں نیک نیتی ہونی چاہیے اور مقامی قیادت کو پورے طریقے سے اعتماد میں لینا چاہیے. وہ اس لیے کہ جب بھی آپریشن کیا گیا اور ڈالر آئے ہیں, ڈالر تو خیر اس بار کہیں سے نہیں آنے, نہ امریکہ نے ڈالر دینے اور نہ چین نے کوئی پیسے دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے. یہ تو آپریشن اب آپ کے بجلی کے بلوں میں آپ کا گلا کاٹ کے نا اس میں سے یہ آپریشن ہونا ہے. تو مقامی آبادی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر جو پچھلے کئی آپریشنز میں جو توڑے گئے, جن کو تباہ کر دیا گیا, وہ اب تک مرمت نہیں ہو سکے, ہم وہاں آباد نہیں ہو سکے اور ایک اور آپریشن کی تیاری ہے. تو مقامی آبادی کو اور فضل الرحمان صاحب کو اس میں آن دا ووٹ لینے کی بہت ضرورت ہے. امریکی ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد پاس کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بڑے خوش, بڑی لٹیاں ڈال رہی ہیں. یعنی اب جو یہ مداخلت ہوئی ہے یہ حلال ہے اور وہ پہلے جو مداخلت اور سازش ہوئی تھی وہ حرام تھی. کیا بات. تو کہتے یہ ہیں کہ جی پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے. پاکستان میں 77 سے لے کر آج تک کون سے انتخابات ٹھیک ہوئے؟ جب انتخابات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کا ملک ہی نہیں بچتا. تو بہرحال انتخابات تو اس ملک میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. ضیاء الحق نے جو غیر جماعتی انتخابات کرائے تھے, جو اسمبلیاں بنائی تھیں, مشرف نے جو کاف لیگ کا پودا لگایا تھا, ساری چیزیں حلال تھیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. لیکن اس وقت پاکستان کی ضرورت تھی افغانستان کے جہاد میں را مٹیریل, بیوقوف نابالغ جہادی بچے پہنچانے کے لیے. تو پاکستان کے اڈے بھی چاہیے تھے, تو پاکستان کو استعمال کیا گیا, پاکستان خوشی خوشی استعمال ہوا. لیکن اب چونکہ پاکستان میں اس طریقے سے افغانستان کے ساتھ اب امریکہ خود ڈیل کر رہا ہے, طالبان کے ساتھ خود ڈیل کر رہا ہے, چین کے ساتھ انویسٹمنٹ طالبان خود کر رہے ہیں, تو پاکستان کی پراکسی کے بیچ میں کوئی ضرورت نہیں. اس لیے اچانک سے امریکہ کو درد جاگ اٹھا ہے کہ پاکستان میں انتخابات ٹھیک نہیں. انتخابات تو پاکستان میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. لیکن یہ جو درد جاگ ہے نا امریکہ میں, یہ شہباز گل, زلفی بخاری اور اس قسم کے بے شمار جو پاکستان تحریک انصاف کے مجاہدین وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ڈالری جہاد میں وہاں پہ مصروف ہیں یوٹیوب کے ذریعے, ان کی کوششوں سے, ان کی لابنگ سے یہ آخرکار اس منزل پر پاکستان پہنچا ہے. تو ویسے تو اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑ سکتا پاکستان کی سیاست پہ, لیکن آپ اگر اس کو پختونخوا میں ہونے والے آپریشن کے ساتھ ملا کر اور چین کے مزید کوئی انویسٹمنٹ نہ دینے کی یقین دہانی
کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو کافی کچھ سمجھ آئے گا کہ پاکستان کی اس وقت عالمی منظرنامے پر کتنی قابل رحم صورتحال ہوئی ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.